تم السلام. یہ تو مجھے ایمان کی آواز لگ رہی ہے. کیسے ہیں آپ ایمان؟ آئی تھاٹ کہ ایمان تو تیاری کر رہی ہوگی پاکستان جانے کی. السلام علیکم. وہ میں نہیں تھی، وہ ابھی میں ہوں. اچھا، ارے ابھی مجھے اب آواز، اب واقعی ایمان ہے. ہاں جی. چلے، آپ کی تیاری ہو گئی پاکستان جانے کی؟ جی. چلے جی، خیریت سے اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے اور خیریت سے آپ واپس آئیں. چلیں لیٹس اسٹارٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بکم. آپ لوگوں کو بہت ویلکم اس قرآن کلاس میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کا آنا بہت قبول کرے. جی، اب میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایسا بچہ والنٹیئر کرے جس نے پہلے نہیں کیا. محمد اروا، محمد الگ سے بھی ہے، فاطمہ، ایمان. اچھا، سارے وہ بچے ہیں جو کہ پہلے والنٹیئر کر چکے ہیں، تو پھر آپ ہینڈ ریز کر لیں جس نے بھی کرنا ہوگا. لیکن جی حفصہ، آپ کو سورۃ تکاثر نظر آ رہی ہے اسکرین پہ؟ جی آ رہی ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ سے اسٹارٹ کریں. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ. جی، ٹرانسلیشن کون ریڈ کرنا چاہے گا؟ میں جی، جو پہلا میں تھا نا وہ کر لیں. وہ کون تھا؟ ایمان. ایمان. اسٹارٹ کریں. Okay. Competition in worldly increase diverts you until you visit the graveyards. No, you are going to know. Then no, you are going to know. No, if knew with knowledge of certainty, certainty, you will surely see the hellfire. Then you will surely see it with the eye of certainty. Then you will surely be asked the day about pleasure. بارک اللہ. اوکے، سورۃ تکاثر جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہے نا کہ جو کچھ بھی ہم لائف میں کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو جو ورلڈ میں ہمیں چیزیں کرنی ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں، وہ اس کو اپنا اتنا گول آف لائف بنا لیتے ہیں کہ وہ سارے کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہے ہیں کرنے کے لیے، وہ ساری چیزیں جو وہ فرگیٹ کر جاتے ہیں. جب تک کیا حتی زرتم المقابر، جب تک ان کے ڈیتھ کا وقت آ جاتا ہے تب تک وہ ساری چیزیں فرگیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک سورہ ہے جو ریمائنڈ کرا رہی ہے کہ ڈے آف ججمنٹ آنا ہے، اور جو سارے پلیجرز، جو ساری بلیسنگز آپ کو دی گئی تھیں ان کے بارے میں بھی آپ سے کوسچن ہوگا. یہ سب کچھ ریئل ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک illustration دیکھتے ہیں and then we can start our class انشاءاللہ. پلیز لیٹ می نو کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. اگر نہ آ رہی ہوئی تو ایمان لیٹ می نو. اوکے Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون
الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. محمد میں نے آپ کا ہینڈ بعد میں ریز دیکھا، آپ نے پڑھنا ہے اس کو؟ محمد Yes. جی پڑھیے. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. بارک اللہ، ویری گڈ محمد. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اس کو امیجن کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے، جو کہ کیا ہے، لوح المحفوظ، اس نے شمار کیا. اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا. اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر ایک چیز کی گنتی کے برابر. میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. تو پھر یہ کتنی تعریف ہو گئی اللہ تعالیٰ کی؟ کتنی تعریف ہو گئی ہے؟ فائنائٹ اور انفائنائٹ؟ یس، انفینٹ. اور اب ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو جب ہم یہ پڑھیں تو ہم اس بات کے اوپر بلیو کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم ان کی تعریف کبھی اتنی زیادہ کر ہی نہیں سکتے، پر ہم کوشش جو کر سکتے ہیں، جو ہمیں الفاظ سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم اس طرح کر کی کوشش کریں تاکہ ہمیں بہت سارا ثواب ملے. اور اس چیز کو پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے ہم نے سارا دن ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا، تو ہم میں سے کوئی سارا دن تو ذکر نہیں کر سکتا نا. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Can you hear me, all of you? Yes. چیلنج ہے. آج کون ہمیں دعا پڑھائے گا؟ میں. چلے پڑھائیں. سب لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. اور کسی نے نہیں پڑھنا ایمان کے پیچھے؟ ہم پڑھ رہے. اوکے. واجعلہ لوجہک خالصا، وجعلہ خالصا.
ولا تجعل لأحد فيه شيئا لا ولا تجعل تجعل لأحد فيه شيئا. شيئا. اے اللہ میرے سینے کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. جی سسٹر میمونہ یہ دعائیں آپ پڑھ دیجیے. جی میں پڑھتی ہوں. اللہم انی اسألک اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. آمین. اللہم فقہنی فی الدین. اللهم فقهني في الدين. اللہم فقہنا فی الدین. جب ہم سب اللهم فقهنا في الدين. اللہم فقہنا فی الدین. اللهم فقهنا في الدين. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. آمین. آمين. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best among you is he who learns and teaches the Quran. یہ بہت ہی پیاری سی حدیث ہے جو ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ ہم کیا کریں. سب سے پہلے جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ کام، یہ کیا ہے؟ سیکھیں، قرآن سیکھیں. یس. اور پھر اس کے بعد کیا کریں؟ سکھائیں. جی تو اب ہم نے جب ہم لوگ یہ ہم بالکل شروع میں یہ حدیث اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک ریمائنڈر ہو کہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے قرآن سیکھنا بھی ہے اور پھر سکھانا بھی ہے. تو جو چیز بھی ہم سیکھیں ان میں سے کوئی ایک بات ضرور ہم کسی سے شیئر کریں. آج ہم جو سورہ کریں گے اس سورہ کا نام ہے الشعراء. شاعر کے بارے میں پتہ آپ لوگوں کو شاعر کیا ہوتا ہے؟ I'm actually Poems write کرتا ہے. Yes, poet. Or poet, شاعر is a poet and شعراء is the plural. It's the poets. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جی I am also a shaw right now. I'm about to finish it. You're writing some kind of poem? No. Acha, okay, you're reading a shura. Yes. And I'm almost about to finish it. Very good, mashallah. Okay, so this surah is a very special surah. یہ surah جو ہے وہ کافی لمبی ہے in terms of آیات. 200 something کے اندر آیات ہیں پر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کے اندر بھی 200 پلس آیات ہیں، رائٹ؟ پر more than 300. yes 286 to be exact. پر اس کے اندر 227 ہے آئی گیس. پر اس کی آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں اور سورہ بقرہ کی آیتیں بہت لمبی لمبی ہیں. اس کے اندر کچھ آیتیں ہیں جو ریپیٹ ہوتی ہیں پر اس کے اندر ایک خاص جو 2 آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں وہ یہ ہیں ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. Indeed, in that is a sign, but most of them were not of the believers. یہ آیت جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اور ایک اور آیت ریپیٹ ہوتی ہے. وہ یہ آیت ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. And indeed, your Rabb, he is the exalted in might, the Almighty, and Ar-Rahim, the most, the extremely merciful. اب یہ 2 آیتیں جو ہیں کہ پہلی آیت یہ کہہ رہی ہے
کہ بے شک اس کے اندر ایک نشانی ہے, ایک سائن ہے. اب یہ کب کب ریپیٹ ہوتی ہیں؟ یہ ایسے ریپیٹ ہوتی ہیں کہ جب بھی سورہ الشعراء کے اندر بہت ساری سٹوریز آتی ہیں, بہت سارے پروفٹس کی, پر اس کے اندر جب بھی کبھی ایک واقعہ کمپلیٹ ہوتا ہے نا, اس کے بعد یہ 2 آیتیں آتی ہیں. یو نو وائی؟ کہ جب کبھی قرآن میں کوئی انسیڈنٹ مینشن ہوتا ہے, اس کے بعد اگر کوئی خاص ورس ریپیٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ it has got something to do with what was mentioned in it. So we will take a look right now, inshallah. Before we, can you see the complete slide or not? Can you see the Yes. اچھا, اس سورہ کے اندر ہمیں بہت سارے پروفٹس کی سٹوریز پتہ چلیں گی. ان میں سے ایک جو ہے وہ سٹوری کس کی ہے؟ حضرت موسیٰ کی, پھر حضرت ابراہیم کی سٹوری, پھر حضرت نوح کی سٹوری, پھر حضرت ہود کی سٹوری, پھر حضرت صالح کی سٹوری, حضرت لوط کی سٹوری. بہت ساری سٹوریز, بس تھوڑا 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 تھوڑا. اور ہم نے یہ ساری سٹوریز بیچ بیچ میں پڑھی ہے نا, اور ہم لوگوں نے سٹوری ٹائم جو بچے لیتے ہیں انہوں نے بھی سنی ہوں گی کافی سارے پروفٹس کی سٹوریز, رائٹ؟ ایٹ لیسٹ جو سارے پروفٹس میں نے مینشن کیے ہیں, پروفٹ نوح, Yes. پروفٹ ابراہیم, یہ سب آپ لوگوں نے کور کیے ہیں نا. تو Yes. آپ جو اس سورہ کے اندر امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ جب یہ سٹوریز مینشن ہوں گی تو پھر ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے, جب میسج پروفٹس لے کر آتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو بلیو کر لیتے ہیں, وہ کیا بن جاتے ہیں؟ بلیورز. اور جو لوگ اس کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں وہ ڈس بلیورز بن جاتے ہیں. تو اس سورہ کے اندر ہمیں ہر دفعہ یہ اس طرح سے بتایا جائے گا کہ جب پروفٹس میسج لے کر آئے تو کچھ لوگوں نے ریجیکٹ کیا اور کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ بھیجی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پنشمنٹ سے ریسکیو کر لیا بلیورز کو اور پنش کر دیا ڈس بلیورز کو. تو اس ان شارٹ اس ساری سورہ کے اندر یہی چیز ہمیں نظر آئے گی. ٹھیک ہے, تو لیٹس اسٹارٹ ود حضرت موسیٰ. اب یہ حضرت موسیٰ کا اسپیشلی وہ ڈائلاگ ہے جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا جب وہ اس کے کورٹ میں گئے تھے اس کو اللہ تعالیٰ کی بات بتانے کے لیے. تو پتہ ہے کیا, جب انہوں نے سب سے پہلے ان کو کہا کہ آپ ایکسیپٹ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایز رب, تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ Didn't we raise you in our palace and spent years with us and you killed one of us? Indeed you are from the kafirin. کہ اس نے یہ ان کا میسج سننے کے بجائے پتہ ہے کیا کہا کہ تم وہ نہیں ہو جس کو ہم نے اپنے پیلس میں ریز کیا تھا. تو وہ کیا بتانا چاہتا تھا کہ میں نے تو آپ پہ بہت زیادہ احسان کیا تھا نا, اور اب آپ دیکھو کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو, کہ میرے کنگڈم کو تھریٹ کر رہے ہو. یو نو, ایسے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو ہم میں سے ایک بندے کو کل بھی کر دیا تھا, جو کہ ہم پہلے اس بات پہ سے گزر چکے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ سے کسی کی ہیلپ کرتے ہوئے دوسرے بندے کو وہ ڈائی ہو گیا تھا, تو وہ انٹینشنلی نہیں تھا, وہ بائی مسٹیک تھا. پھر حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا کہ ٹرو آئی ڈیڈ دیٹ بٹ آئی واز مسٹیکن. اور جو چیز آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے, ان کو سلیوز بنا لیا, وہ تو بہت زیادہ برا ہے. پھر فیرو نے ایک بڑا عجیب سا کوشچن کیا. اس نے یہ نہیں کہا, یہ کوشچن آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے کیا کہا؟ یہ کوشچن کیا ہے؟ What is the Lord's of the words? اچھا, واٹ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ واٹ کسی کو پتا ہے؟ واٹ ہم کہتے ہیں واٹ از دس. واٹ ہم کسی چیز کے لیے یوز کرتے ہیں یا کسی پرسن کے لیے؟ جیسے اگر کوئی فون پہ ہو تو ہم کہتے ہیں واٹ از دس یا کہتے ہیں ہو از دس. چیز کا واٹ ہوتا ہے. یس, کسی کوئی چیز جو ہوتی ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے, یا پھر کوئی کام بھی ہوتا ہے کہتے ہیں واٹ از دس, یہ کیا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پر ہم کسی بندے کے لیے نہیں کہتے, ہم کسی کے لیے کون کہتے ہیں, ہو. تو
وہ موک کرنا چاہ رہا تھا. دس از اے موکنگ اسٹائل. ہی واز ٹرائنگ ٹو میک فن آف دس تھنگ کہ آپ مجھے رب العالمین کے بارے میں بتا رہے تو کہ ما رب العالمین مطلب کون ہے رب العالمین کیا ہے, مطلب وہ چیز سمجھ رہا ہے. یہ ان کا ایک موکنگ اسٹائل تھا اس فیرو کا. تو حضرت موسیٰ نے اس موکنگ کو ایسے نہیں لیا کہ او ہاؤ ڈیئر ہی سے سچ اے تھنگ. وہ انہوں نے کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ رب السماوات والارض, کہ ساری چیزوں کا رب ہے. انہیں سمپل آنسر کیا, اور آپ کا بھی رب ہے اور آپ کے فور فادرز کا بھی رب ہے. انہوں نے کوئی سمپل آنسر کہا. The messenger that came to you must be a madman. یہ اب حضرت موسیٰ کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, فرعون. تو اب آپ نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کی یہ چیز نہیں کہ آپ نے میرا مذاق کیوں اڑایا, کہ انہوں نے صرف اپنا ہی میسج دیتے گئے. انہوں نے آنسر کیا لارڈ آف ایسٹ اینڈ ویسٹ کیئرفلی. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی انٹروڈکشن کراتے. یہاں ہم نے بڑی امپورٹنٹ بات سیکھی ہے کہ جب کبھی آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں نا, کوئی بھی اچھی بات, تو وہ آپ کا مذاق بھی اڑا سکتا ہے نا کہ ہمیں تو پتا ہے, یا پھر اب ہمیں زیادہ لیکچر نہیں دو. کبھی کبھی آپ کوئی اچھی بات کسی کو بتا رہے تھے تو ایسے کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سننا, ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے, ہم سننا چاہتے. یا پھر وہ کبھی کبھی آپ کو یہ بھی کہتے ہیں او ریمبر پہلے آپ ایسے کرتے ہوتے تھے, آپ ایسے کرتے ہوتے تھے, تو اب ہم آپ کی کیوں بات سنیں. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا, ایسے کرتے ہیں نا. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, حضرت موسیٰ سے ہم نے کیا چیز سیکھی ہے, آپ نے اس لڑائی کرنے کھڑے نہیں ہو جانا کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے اور آپ ہمیں اس سے بری باتیں کیوں کہہ رہے ہیں, ابھی تو ہم آپ کو اچھی بات بتا رہے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے میسج پہ فوکس کرنا ہے. یہ ساری بات میں نے آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ وہ کبھی وہ ان کو کہتا تھا کہ اچھا آپ اتنے احسان فراموش ہو, ہم نے تو آپ کو بیبی کی طرح اپنے گھر میں پالا تھا اور اب آپ ہمیں ایسی باتیں کہہ رہے ہو. اچھا کیا ہے رب العالمین, یہ مذاق اڑانے کی کوشش کی. اچھا جو میسنجر آپ کے پاس آئے, لوگوں کو, جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا فیرو کی کورٹ میں, یہ جو تمہارے پاس میسنجر آئے وہ ایک پاگل بندہ ہے. تو مطلب وہ ایک طرح سے ان کو پاگل کہنا چاہ رہے تھے, میڈ کہنا چاہ رہے تھے. پر وہ ان ساری چیزوں سے بالکل بھی گھبرائے نہیں اور بالکل بھی اپنا فوکس لوز نہیں کیا. انہوں نے کانسٹنٹلی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے, ہی از the Lord of the heavens and the earth, and he is the Lord of Mashriq and Maghrib. He is the Lord of your Lord, your forefathers Lord. مطلب ان کو سارا وقت وہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کراتے رہے. وہ اس چیز پہ فوکس رہے جس چیز کو وہ کرنے کے لیے آئے تھے, نہ کہ اس چیز سے پریشان ہو گئے کہ جس طرح سے وہ بدتمیزی سے بہیو کر رہا تھا. تو ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہوں اور وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا اچھا بہیو نہ ہی کر رہا ہو, تو ہم نے کیا سیکھا تھا عباد الرحمن کی کوالٹیز سے بھی, کہ کیا کرنا ہے کہ جب کوئی برے طریقے سے بہیو کرے, کوئی جاہل بنے, تو ہمیں کیا بننا ہے, ہمیں بھی جاہل بن جانا ہے. نہیں, ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے گریسفلی ایکٹ کرنا ہے. اور ابھی ہمیں حضرت موسیٰ میں نظر آتا ہے نا کہ وہ گریسفلی ایکٹ کر رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہاؤ ڈیئر یو سے دس, کہ واٹ از دا لارڈ آف دا ورلڈ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ہو کہنا ہے, من کہنا ہے. تو وہ ان چیزوں سے ان کو پتا چل رہا ہے کہ وہ ان کو اریٹیٹ کرنے یا پھر ان کو اینگر میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, پر ہی از ناٹ گوئنگ ٹو let him succeed. اب ہم نے یہ تھوڑی سی میتھڈز پہ بات کرنی ہے کہ جو فیرو کا سٹائل تھا, کیا تھا پہلا سٹائل, mocking, making fun of people. پھر کیا کیا, لیبلنگ کرنا. ان کو کیا کہا, آپ میڈ ہو, آپ کلر ہو, آپ نے جان بوجھ کے قتل کیا تھا. اور پھر جو لوگ بات نہیں مانتے تھے ان کو وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا یا پھر میں آپ کو ہینگ کر دوں گا. تو یہ تینوں چیزیں, موکنگ, سلینڈر کرنا یا پھر فورسفلی جیل میں ڈال دینا, یہ کس کے میتھڈز ہیں, فیرو کے. But do you even see these methods today? No. Do you see these methods, people making fun of, if you telling them the right thing, they make fun of you?
Have you seen such people کہ جو کبھی آپ ان کو اچھی بات بتاتے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں؟ Yes. Yes. اور کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو لیبل کرتے ہیں کہ آپ ایکسٹریمسٹ ہیں یا آپ جو ہیں وہ ناٹ سو نائس پیپل ہیں. کچھ لوگ مسلمس کے لیے ایسے نام رکھ لیتے ہیں. ایون مسلم کنٹریز کے اندر جو لوگ زیادہ ریلیجس ہوتے ہیں ان کو وہ عجیب عجیب طریقے سے نیم کالنگ کرتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ No. نو. اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں نا وہ نماز پڑھتے ہیں اچھے طریقے سے، جو کہ نماز سارے مسلمانوں کو پڑھنی چاہیے، پر وہ سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر وہ داڑھی رکھتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ داڑھی رکھنا کس کی سنت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے ان کے مذاق اڑاتے ہیں. ان کو ہوتی وہ اچھی بات ہے پر وہ اس کو ڈیروگیٹری وے میں کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے کہ سب لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم تو تھوڑے سے اور بہت زیادہ لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے. نہیں، ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم کس وجہ سے کر رہے ہیں. ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وے فالو کر رہے ہیں، تو ہم نے پریشان نہیں ہونا. تو یہ جو موکنگ سٹائلز ہیں یا پھر لیبلنگ، جیسے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو لوگ حجاب کرتے ہیں، نقاب کرتے ہیں، ان کو ننجاز کہتے ہیں. اور I have even heard it in Muslim country, right? یہاں اگر کوئی کہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ they do not know، بیچارے ان کو پتہ نہیں اس بارے میں. پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو کہ مسلمز ہوتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے، پر وہ جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ بری بات ہے نا. پر اس میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ ابھی بھی ہوتا ہے. صرف کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. اگر ہم لوگوں کی ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں، اوپر سے پھر لوگ ہمیں بری باتیں بھی کہہ رہے ہیں، تو ہمارا ریوارڈ کیا ہو رہا ہے؟ ڈبل ہو رہا ہے نا. تو اس لیے ہم لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں آج بھی ہیں، آج بھی مسلمانوں کو لوگ پروسیکیوٹ کرتے ہیں. اور وچ از ویری انفارچونیٹ کہ آج کل تو مسلم برادرز بھی ایک دوسرے کو ایسے نیم کالنگ کرتے ہیں، اور جو بھی ان سے ڈفر کرتا ہے تو اس کے اوپر فورس یوز کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ جیل میں ڈال دیں، پر ایک دوسرے کو اگریسولی ریئیکٹ کرتے ہیں. اب حضرت موسیٰ کی یہ والا پارٹ جو ہے سٹوری کا، یہ ہم لوگوں نے کچھ منتھس پہلے کور کیا تھا. کسی کو یاد ہے کہ یہ چیز ہوئی کس دن تھی؟ محرم میں یاد ہے آپ کو ہم نے یہ چیز کی تھی؟ کس ڈے آف محرم کو یہ سپلٹنگ آف دا سی ہوا تھا؟ 10th of محرم. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب جیوز نے بتایا تھا کہ ہم ایز اے گریٹیٹیوڈ اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کریں. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہم سب کو بھی کہا کہ ہم روزہ رکھیں. اور کیا فائدہ ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنے کا؟ ڈبل the reward. ہمیں بہت ریوارڈ ملتا ہے، پر یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہمارے اسمال سنز ہوتے ہیں نا لاسٹ ایئر کے، وہ سب کے سب اریز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو ضرور اس دن روزہ رکھنا چاہیے. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے نا میں جس چیز پہ فوکس کروں گی یہ والی آیت ہے. یہ آیت کیا ہے؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ. جب حضرت موسیٰ اپنے سارے لوگوں کو جو کہ ویک تھے اور سلیوز تھے اتنے عرصے سے، ان کو لے کر جا رہے تھے، رات کو نکلے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا ارلی مارننگ بیفور سن رائز وہ نکل رہے تھے. تو جب وہ پہنچے، آگے تھا سمندر اور پیچھے کیا تھی؟ کس چیز کی آرمی تھی؟ فیرو کی آرمی. تو جو سارے مسلمز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ہم شورلی ڈراؤن ہو جائیں گے. وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کیا کہا
inna beshak ma'aya میرے ساتھ with me ربی میرا رب ہے سیہدین soon he will guide me وہ ضرور مجھے گائیڈ کریں گے جلدی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ کو کیا انسپائر کیا تھا کہ کیا کرو؟ Strike his stick to the sea. Yes, and the sea split by the command of Allah. Allah. Yes, that's the great part, that miracles happen because Allah subhanahu wa ta'ala make them happen. We see them happening through the prophets, but actually who is the doer of the miracles? Our Rabb, right? کیونکہ وہ تو ایک نارمل سی سٹک تھی، پر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ نے اسٹرائک کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سی کو پارٹ کروا دیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ برے لوگ تھے وہ ڈراؤن ہو گئے اور جو اچھے لوگ تھے وہ گزر گئے. اور ہوا بھی اس طرح تھا کہ جب وہ لوگ گزر رہے تھے تو سارے فاروق کی آرمی نے کہا کہ او اچھا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، اب ہم ان کو فالو کریں گے. تو جب سارے مسلمان جو ہیں وہ کراس کر گئے تو اور وہ لوگ مڈل میں پہنچے تو پھر اللہ The تعالیٰ نے Pharaoh's army was drowned by the collapsing waves covering the path. Yes, because once they reached in the middle, then only Allah subhanahu wa ta'ala allowed that the water comes back to the position. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الگ کرنے والا بھی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. اور اس کو واپس پانی کو کر کے ان کو ڈراؤن کرنے والا بھی کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم لوگ ویک ہوں تب اللہ تعالیٰ تب بھی ہماری مدد کریں گے، پر اگر ہم نعوذ باللہ اوپریسرز میں سے ہوں یا ہم غلط کام کر رہے ہوں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. اور حضرت ابراہیم کی سٹوری جو ہے وہ بھی ہم لوگوں نے کور کی تھی. وہ ہم نے کب کور کی تھی؟ کس کو یاد ہے؟ حضرت ابراہیم کی سٹوری ہم نے کب کور کی تھی؟ جب ہم لوگ ان کی ایک اسپیشل سنت کے اوپر ایکٹ اپون کر رہے تھے. ایک ہم عید بھی اس کے اراؤنڈ مناتے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ کون سی عید مناتے ہیں ہم؟ But Under Allah's command, he tried to sacrifice his son, only that instead of his son, a goat or a sheep, it was in place. ویری گڈ ویری گڈ. اور ہم نے یہ والا پارٹ جو ہے وہ بہت شروع میں پڑھا تھا کہ انہوں نے جو ان کے ارد گرد سارے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ they were idol worshippers, but he was not an idol worshipper. اور پھر سارے لوگوں نے مل کر کیا کہا تھا کہ جب انہوں They نے would throw him in a fire, in the biggest fire they could ever make. Though he survived due to the command of Allah, Allah, the rain angel thought he would be sent, and he would quench the fire with his rain, but instead the fire cooled down. and we will read, and inshallah we will read it in the Quran when Allah subhanahu wa ta'ala directly commanded the fire that cool down and become a source of peace for Ibrahim, because Ibrahim was the Khalilullah, the friend of Allah. پر اب یہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم ہیں انہوں نے ایک بہت ہی اسپیشل دعا کی تھی. جب سارے لوگوں نے ان کو اپنے سے وہ کر لیا کہ اپنے لوگوں نے جب ان کو فائر میں جلانے کی کوشش کی وہ جلے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر چلے جائیں، تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا کی تھی. اس کو آج ہم دیکھیں گے، اور اسپیشلی اس کے فرسٹ پارٹ کو. ٹھیک ہے؟ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے، حکمن کا مطلب وزڈم بھی ہوتا ہے، حکمہ is wisdom and حکمن is authority. So he asked for, And grant me wisdom and join me with the righteous. yes, so he the word حکمہ means wisdom as well as authority, because اس ٹائم پہ وہ تو بہت oppressed تھے نا، تو انہوں نے یہ اسپیشل دعا کی تھی.
اور پھر انہیں ایک اور دعا بھی کی تھی. وہ دعا کی تھی کہ مجھے ہمیشہ کن کے ساتھ رکھیں؟ رائٹس لوگوں کے ساتھ. تو یہ دعا آپ لوگوں نے یاد بھی کرنی ہے. ناؤ آئی وانٹ 3 volunteers جو کہ اس دعا کو پڑھیں گے. مجھے یہ دعا یاد ہے. ویری گڈ. جس کو دعا یاد ہے اس کا سب سے پہلے حق ہے کہ وہ پڑھے. جی آپ پڑھیں. یہ ربی حبلی والی. جی جی بالکل یہ والی فرسٹ لائن صرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین. بارک اللہ. جی کون پڑھنا چاہے گا؟ اور ابراہیم آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ Okay. فرام ہیئر ابراہیم. واجعل لي لسان نہیں 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 جسٹ دس ون ابراہیم. صرف فرسٹ والا پارٹ صرف یہ پڑھنی ہے. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ویری گڈ. ماما بھی پڑھتا. جی امامہ پڑھیں. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بارک اللہ. ویری گڈ. ربی اے میرے رب. حبلی grant me, bestow upon me حکمن wisdom and authority. وَأَلْحِقْنِي and join me بِالصَّالِحِينَ with the righteous جو کہ نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ. اور پھر کیا مانگا؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقًا فِي الْآخِرِينَ and grant me a reputation of honor among the later generation. حضرت ابراہیم کے بارے میں ہماری کیسی تھاٹس ہیں؟ ہم کیسا سوچتے ہیں ان کے بارے میں؟ اچھا کہ برا؟ ان کی کیسی ریپیوٹ ہے حضرت ابراہیم کی؟ Righteous. Righteous and very nice, and he's also called the father of the prophets. Yes. And all the major religions, Judaism, Christianity, Muslims, all respect him. Right? تو کتنی خوبصورت ان کی دعا ہو گئی. ایک ٹائم تھا ان کے اپنے لوگ جو تھے وہ سارے ان کو فائر میں ڈالنا چاہتے تھے، پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقًا فِي الْآخِرِينَ کہ میرے بعد میں آنے والوں کے لیٹر جنریشن میں میری اچھی ریپیوٹ ہو، میری اچھی ریپیوٹ ہو. جب اچھی ریپیوٹ ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب آپ اچھے کام کرتے ہیں. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ اور مجھے وارث بنا کس کا؟ جنت. گارڈن پیراڈائز کا. تاکہ ہم انہوں نے صرف دنیا کی چیز نہیں مانگی کہ میں جب چلا جاؤں تو لوگ مجھے اچھے الفاظ میں یاد کریں. انہوں نے کہا مجھے وارث بنا کس کا؟ جنت کا. تو یہ دعا جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں. پر فرسٹ پارٹ جو ہے نا وہ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. اب حفصہ جو ہے اس کو زبانی یاد ہے تو آئی ریئلی وانٹ کہ باقی سب کو بھی یہ یاد ہو جائے. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اب یہ والی جو سلائیڈ ہے نا اس کی بات ہم پہلے سے تھوڑی سی کر چکے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس سورہ کے اندر کس کس کی بات ہوئی تھی؟ پروفٹ نوح کی بات ہوئی تھی، اس کے اندر پروفٹ ہود کی، پروفٹ صالح کی، پروفٹ لوط کی، پروفٹ شعیب کی. اب میں کوئکلی آپ کو بتاؤں گی کہ پروفٹ نوح کے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی شرک کر رہے تھے. اور جب ان کو انہوں نے بلایا حق کی طرف کتنے ایئرز تک؟ 900 and how many years? 950 years تک وہ ان کو بلاتے رہے اور پھر بھی وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے. Can you believe that? کہ ہم کسی کو 2-3 days تک یا 1-2 years تک بھی کوئی بات کہتے تو ہم کہتے ہیں اب اس نے تو کبھی نہیں مانا. انہیں 950 years تک ان کو اچھی باتیں بتائیں پر لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی. پھر کیا ہوا؟ وعلیکم السلام. رمشا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ Just wait a minute, let me see. Cannot see. جی اوکے. حضرت نوح جو ہے
انہوں نے ان کو صحیح بات بتائی، پر پھر جب وہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو پھر کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پانی اور فلڈ بھیجا، رین تھی کہ کون، اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے اللہ Those who did not listen to Nuh alayhi salam and didn't get on the ship, it would have drowned. Yes, And even on the tallest mountain, and even on Mount Everest, no one could survive. exactly. One of the biggest floods. Because it was the biggest floods of the whole world. اور کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فلڈ میں کن کو سیو کر دیا؟ اللہ سیو دا Believers. and all the rest drowned. اب آپ کو پتہ ہے حضرت ہود کے جو لوگ تھے اس کے زمانے میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلیسنگز دی تھی، بہت زیادہ بلیسنگز دی تھی، اور ان کے پاس بہت ساری چیزیں، مطلب کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کو وہ چیزیں نہ کر سکتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ٹیکنیکس بھی چیزوں کی سکھائی تھیں. وہ کارو بھی کر سکتے تھے ماؤنٹنز میں ہاؤسز اور اس طرح کی چیزیں، پر پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کیا. تو پھر They at first used to obey Allah, but when someone created an idol and started worshipping it, others thought worshipping Allah was the wrong thing and then started worshipping that idol, though they were doing the wrong thing. Exactly. And you know what? پھر بھی کیا ہوا کہ حالانکہ اب یہ میں نے بات آپ کو کیوں بتائی، کیونکہ وہ اتنے پاورفل تھے کہ وہ اس زمانے بھی ماؤنٹنز میں گھر کاف کر سکتے تھے. پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو سارے ڈس بلیورز وہ ہو گئے، پیرش ہو گئے یا ختم ہو گئے، اور They were finished off. More likely, they must have thought that the idol sent this punishment, even though that idol can't talk, it can't even do anything. It's just a human-made statue. Exactly. That's the thing. The people who do that, they do not believe that. They think کہ نہیں، ان کو کوئی فیور بھی ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے تھرو، اللہ تعالیٰ سے اگر ملے گا تو ان کے تھرو ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت صالح جو ہیں ان کی لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل. محمد are you trying to say something? جی. The people of Salih alayhi salam had stoned him, which means hitting him with rocks and beat him with sticks. I've watched a video over the Prophet Nuh's story, and I was on the companions of the Prophet. MashaAllah, very good. So what we will learn from all these prophets is that each time the people rejected the message, Allah subhanahu wa ta'ala only punished whom? The disbelievers. And he always saved the believers. In the story of Hazrat Lut that we had covered a few days back, تھوڑے دنوں پہلے ہم نے اس کو کور کیا تھا، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ سارے لوگ جو تھے وہ ایک ہی طرح کے غلط کام کر رہے تھے، اور Idol worshipping. وہ آئیڈل ورشپنگ کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں کرتے تھے. پر آپ کو پتہ ہے ایک بات، ساری جگہ میں سے صرف ایک فیملی سیو ہوئی تھی، حضرت لوط کی فیملی، اور اس میں سے بھی ایک پرسن نہیں سیو ہوا تھا. وہ کسی کو پتہ ہے کون نہیں سیو ہوا تھا حضرت لوط کی فیملی میں سے؟ بیٹا. نہیں، ان کی وائف، ان کی وائف جو تھی، she had a soft corner for those people who were doing the bad things. اور آپ کو پتہ ہے حضرت نوح کی سٹوری میں کون سیو نہیں ہوا تھا؟ ابراہیم. بیٹا. ہاں جی، ان کا بیٹا بھی سیو نہیں ہوا تھا اور ان کی ایک وائف بھی سیو نہیں ہوئی تھی. پھر حضرت شعیب جو ہیں جب ان کو اچھی بات بتا رہے تھے کہ آپ نے جسٹس کرنا ہے، اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو شارٹ اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ ہر سٹوری میں جب کبھی اللہ تعالیٰ کے نبی یا رسول میسج لے کر آتے ہیں تو بیسیکلی کتنے گروپس بن جاتے ہیں؟ اگر ہم سمپل گروپس کی بات کریں، ہم وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہپوکریٹس جو کہ ایکٹ کرتے ہیں، بس سمپل بیسک گروپس کیا بنتے ہیں؟ Some people accept the message, some people don't accept the message. Based upon that, how many groups we have? Two. The ones who believe in the message and the ones who disobey. تو ان ساری سٹوریز کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ڈسبلیورز تھے ان کو سخت قسم کی پنشمنٹ ملی. اور ایک آیت جو اس سٹوری ساری سورہ کے اندر بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر
اللہ تعالیٰ کے 2 نام آتے ہیں. ایک آتا ہے العزیز. العزیز is the almighty who overpowers and who cannot be almost ختم ہونے والی, ٹھیک ہے, who overpowers and who cannot be overcome. He is extremely powerful. So اب آپ لوگ العزیز نام سوچیں ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اور میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی بتاتی ہوں, آپ لوگ مجھے آنسر کریں گے. حضرت موسیٰ کا جو ہم نے ایونٹ سارا پورا انسیڈنٹ پڑھا تھا, تو اس کے اندر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مائٹ نظر آتی ہے. Yes. Yes. So Yes, we see his might to split apart the ocean. yes, he is so powerful, but he drowned only the ones who were Disbelieving. His yes, power his extreme power could push the ocean back into place and pull the ocean apart. yes. So he is unbeatable. There's nothing that can prevent him. So ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ Mom, کرنا Mama just چاہیے. sent you a message. Hi, that's the message. And Assalamu alaikum. Okay. So Again, she sent a message. Again, she said something. okay, so what happened is that کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہیں, کہ وہ ہر ایک جو ہم لوگوں نے سٹوری پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈس بلیورس کو پنش کر سکتے ہیں, پر ہمیں بھی اس بات سے کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے العزیز ہونے پہ پورا یقین ہے. اگر ہم لوگ کوئی غلط کام کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ دوسروں کو پنش کر سکتے ہیں وہ ہمیں بھی پنش کر سکتے ہیں نا, ہمیں پکڑ سکتے ہیں نا. Yes. تو اس لیے اس نیم کو ہم نے اپنی لائف میں اس طرح لانا ہے کہ کانشیس ہونا ہے. اور دوسرا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس آیت میں کیا آتا ہے, الرحیم. ہی از دا اونر آف مرسی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو مرسی شیئر کرتے ہیں, کس کو مرسی شو کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ بلیورز کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں, وہ ہر ایک پہ رحم کرتے ہیں. الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے, پر وہ جو ہے وہ ساری کریشن کے لیے, اور الرحیم اسپیشلی کس کے لیے, ان کے لیے جو کہ بلیو کرتے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ساری سٹوریز ہم نے کور کی نا آج, ساری کی ساری, ان سب کے اندر جو 2 پارٹیز تھیں, اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو میسج بتایا تو پھر کیا ہوا, کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور کچھ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. پر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں جو کہ آج ہم نے بھی اپنے لیے لینی ہے, کہ جب کبھی ہم لوگوں کو میسج دینے شروع ہو جائیں تو سب سے پہلے ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے کلوز ریلیٹیو سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو اچھی باتیں ہیں, جیسے آپ نے آج کوئی اچھی بات سیکھی یا آپ نے قرآن میں کوئی بات پڑھی, کچھ بھی چیز آپ نے سیکھی, تو آپ نے سب سے قریبی لوگوں کو اپنے بتانے, اپنی چھوٹی بہن کو بتائیں, اپنی ماما سے شیئر کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ماما کو آلریڈی پتا ہو پر اچھا ریمائنڈر ہو جائے گا. تو سب سے پہلے آپ نے دعویٰ جب کرنا ہے تو آپ نے کس کو بتانا ہے, اپنے کلوز لوگوں کو, اپنی فیملی کے بعد اپنے فرینڈس کو. پر جو لوگ بلیو کریں گے ان کے ساتھ آپ نے کتنا کیا ہونا ہے, بہت نائس ہونا ہے, بہت ہی کمپیشنیٹ ہونا ہے. پر جب آپ لوگوں کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, indeed I am disassociated from what you are doing. جو وہ کام کر رہے ہیں اس سے ڈسوشیٹ کرنا ہے, لوگوں سے ڈسوشیٹ نہیں کرنا. آپ نے یہ بات پڑھی ہے, you hate the sin but not the sinner. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کام کو تو کہیں گے نا, ہاں یہ کتنا برا کام ہے, جیسے کہ یہ چور ہے یا کوئی غلط بندہ ہے, کوئی بھی بری بات کر رہا ہے. پر اگر آپ اس بندے کو ہیٹ کرنے شروع ہو جائیں گے تو آپ اس کو کبھی اچھی بات بتا سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس لیے آپ نے یو ہیو ٹو ہیٹ. جی جانے اوکے. تو اب ہم یہ کریں گے کہ اس کو یہاں ہم فنش کریں گے اس بات کے اوپر کہ جب ہم کسی کو اچھی بات بتائیں گے اس میں ہمیں اچھے لوگ بھی ملیں گے, برے لوگ بھی ملیں گے. آلموسٹ. تو جو چیز اس کے اندر ہمارا ٹیک ہوم میسج ہے وہ کیا ہے, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, کہ ہم نے کس پہ توکل کرنا ہے,
کس پہ توکل کرنا ہے, کس پہ ریلائی کرنا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جن کی کیا کوالٹیز ہیں کہ ہی از دا آل مائٹی اینڈ ہی از دا رحیم. موسٹ مرسیفل. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں, اس پہ میں تھوڑا سا ٹائم اس لیے زیادہ لگا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی ہمیں اوپریس کر رہا ہے یا پھر ہم پہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ العزیز ہیں. اللہ تعالیٰ از دا آل مائٹی. وہ جس طرح سے انہوں نے موسیٰ کے لوگوں کو ریسکیو کر لیا تھا اس طرح ہمیں بھی ریسکیو کر لیں گے اور ہمیں بھی مرسی شو کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے. پر ہمیں ساتھ ساتھ ڈرنا بھی ہے کہ اگر ہم کسی کو اوپریس کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ is the almighty, he can even punish us, right? So we have to have fear of Allah Ta'ala and also have hope in his mercy. کیونکہ اگر ہم سارا وقت فیئرفل ہوتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. پر اگر ہم لوگ جو ہیں وہ صرف یہ سوچیں بس ہم تو کچھ بھی کرتے رہیں, برے کام بھی کرتے رہیں, پر اللہ تعالیٰ ہمیں مرسی شو کریں گے تو پھر بھی صحیح چیز نہیں ہوگی. ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. We have to believe that he is the almighty, کہ ہماری غلط کاموں پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے, اور we have to hope in his mercy. چلے آج ہم لوگ یہ لاسٹ والا پارٹ چھوڑ دیتے ہیں, then we can move on to the people who did the task. ایمان, well done, بہت اچھا ہوم ورک تھا آپ کا. اروا, زہرا. جی یہ اروا زہرا, اور یہ پہلے ایمان کا ہوم ورک ہے, اور حفصہ کا well done, and we have Arwa Zehra here. She is the youngest student of our class and she participates almost in everything, mashallah. And Muhammad, he has listed couple of qualities of Ibadur Rahman. Well done. Okay, we have 7 minutes. Can we quickly do a Kahoot? Do you think we can do it? سسٹر سارا اماما نے بھیجا تھا. اچھا, میرے خیال سے مجھ سے مس ہو گیا. اماما کا میں نے اکنالج کیا تھا یا نہیں, کیونکہ میں ابھی سب دوبارہ اسکرول کر کے تصویریں لگا رہی تھی تو مجھے نظر نہیں آیا. شاید پچھلے والا بھیجا اس نے, عباد الرحمان والا بھیجا تھا. اچھا تو اگر آپ اپنی I اسکرین need 2 minutes. اوکے, اگر آپ میں آپ کو نا آپ کی اسکرین شیئر ہو سکتی ہے تو آپ مجھے دکھا دیں. میں آپ کو نا وہ کرتی ہوں, دیکھیں اگر آپ کو ہوسٹ بن سکتے ہیں بعد میں دوبارہ سینڈ کر دیں گے. چلیں ٹھیک ہے, پھر میں اس میں ڈسپلے کر دوں گی. میں چاہ رہی تھی کہ پھر میں, کیونکہ آپ کو ہوسٹ اس میں نہیں ہے نا ابھی. I don't know. I wanted کہ یہ it should work. Control. Did it work? No. چلے میں ایسا کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہمارا کہوٹ لنک.